جناب صدر محترم اور ایف جی کالج پشاور کے گراں قدر طالب علم ساتھیوں، آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو موقع ملا، میں اسے اپنے لیے سعادت و افتخار سمجھتا ہوں کہ جمعیت طلباء اسلام کے پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں طالب علم برادری سے کر سکوں۔ میری ذہن میں ایک بات جو آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعیت طلباء اسلام بحیثیت ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی، بحیثیت طالب علم تنظیم کے دوسری تنظیموں سے کس وجہ سے ممتاز اور منفرد خصوصیات کی حامل ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاسی میدان میں جس طرح بہت ساری جماعتیں ایک سلوگن اور نعرے کا سہارا لے کر اس قوم کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہیں، اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں مختلف طلباء تنظیمیں اپنے اپنے پروگرام کو لے کر طالب علم برادری کے پاس آ پہنچتی ہے اور ان سے سپورٹ اور سہارا مانگتی ہے۔ یہ سیاسی تنظیمیں جو ملک کے سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہیں، کسی کا تو یہ نعرہ ہے کہ ہم غربت کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ میرا مقصد کسی تنظیم کو اختلاف برائے اختلاف کے حوالے سے کنڈیم کرنا نہیں، صرف حقائق بتلانا مقصود ہے کہ وہ تنظیمیں اپنے اس نعرے میں کس حد تک مخلص ہیں اور کس حد تک اس قوم کو ڈفراڈ اور ڈسیو کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ جو تنظیم ملک کے سیاسی میدان میں، سیاسی ماحول میں غربت کے خاتمے کے سہارے کا زرندودہ نعرہ لگا کر اس قوم سے ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے اور انہی کے ووٹ کے استعمال کے پس منظر میں کرسی اقتدار پر برا جمع ہو جاتے ہیں، ذرا ان لوگوں کے صفوں پر ایک سطحی نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں قیادت ان جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے، ان وڈیروں کے ہاتھ میں ہے، ان ارباب کے ہاتھ میں ہے، خوانین کے ہاتھ میں ہے، استحصالی طبقات کے ہاتھ میں ہے، جن کی کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم تمام پاکستانی قوم اور اس قوم کی میجارٹی ظلم اور غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ تو عجیب بات تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں مریض بنایا وہ مسیحا بن کر ہمارے سامنے مسیحائی کا پیغام لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں میر درد کہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جس نے استحصال کیا، جس نے ایکسپلائٹیشن کا بازار گرم رکھا، جس نے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جس کی وجہ سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آج ہم انہیں مسیحا مان کر انہیں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ خدارا ہمارے دکھ درد کا مداوع کرے۔ مداوع آپ کے پاس ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ غربت کا نعرہ لگانے والے جب اس قوم کو دھوکہ دے کر کرسی اقتدار پر برا جمع ہو گئے تو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ابتری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مظلوم کو
یہ بے سہارا قوم جمہوریت کے مقابلے میں مارشل لا کو پریارٹی دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس جمہوریت سے مارشل لا بدرجہ بہتر ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں کہ مارشل لا بہتر ہے، بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ آنے والوں نے جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں کیے، بلکہ وہ جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طالب علم ساتھیو، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا آپ جواب دیں تو انشاءاللہ میں مزید بتلاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ۔ ایک دوسری تنظیم بلکہ کئی ساری تنظیمیں ملک کے مختلف ریجنز، مختلف علاقوں اور مختلف صوبہ جات میں قومیتوں کا سہارا لے کر اپنی سیاسی دکان چمکا رہے ہیں۔ ممکن ہے ان کا ارادہ نیک ہو، ممکن ہے ان کی نیت صالح ہو، لیکن اس ارادے، اس نیت اور اس عمل پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، تو آج آپ کراچی اور حیدرآباد کے احوال کی روشنی میں وہ حالات دیکھ رہے ہیں جو قومیتوں کے نعرے نے پیدا کیے ہیں۔ آج مہاجر پشتونوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، مہاجر پنجابیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، سندھی نان لوکلز اور مہاجرین کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور فساد اور دہشت گردی، تخریب کاری کا ایک بازار گرم کر گئے ہیں جہاں لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو ممکن ہے نعرہ تو نیک ہوگا، ممکن ہے نیت صالح ہوگی، لیکن جس چیز کا نتیجہ برا ہو تو علماء اصول فقہ یا جیورسٹ آف اسلامک جیورسپروڈنس، اسلامک جیورسپروڈنس کے جتنے سارے ایمیننٹ جیورسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بات فی نفس ہی اچھی بھی ہو، لیکن اس پہ جو ناکام اثرات مرتب ہو جائیں تو اسی چیز کو آپ حسن کے بجائے قبیح گردانیں گے، ممدوح کے بجائے مذموم گردانیں گے، اسی کی مذمت یہ آپ کی انسانی حمیت اور انسانی غیرت کا تقاضا ہوگا۔ تو عزیز طالب علم ساتھیو، میں نے وہاں بلوچستان میں مکران کے ساحل پر ایک بات کی عظیم الشان اجتماع میں کہ بھائیو مجھے اس سے اتفاق ہے کہ بلوچی ڈپرائیوڈ ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ پشتونوں کی میجارٹی وہ احساس محرومیت کا شکار ہے، مجھے اس کا احساس ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ سندھیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مجھے اس کا احساس ہے کہ مہاجرین کو جائز مقام نہیں دیا گیا، مجھے اس کا احساس ہے کہ پنجاب کے غریب ہاری آج حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ بات تو سوچے کہ کیا پشتونوں کو پنجابیوں نے لوٹا؟ کیا سندھیوں کو پنجابیوں نے لوٹا؟ کیا بلوچیوں کو پنجابیوں نے لوٹا؟ کیا مہاجرین کو پنجابیوں نے لوٹا؟ تو پنجاب کے دیہات میں بسنے والے غریب اور بے سہارا ہاریوں کو کس نے لوٹا؟ تو ایک بات جو مشاہدات کے پس منظر میں ذہن میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی طبقہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پشتو بولتا ہو، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو، چاہے وہ پنجابی زبان کا حامل ہو، چاہے وہ بلوچیت کا دعوے دار ہو، وہ طبقات اور وہ ایک ہی طبقہ، سرمایہ دار ٹولہ، صنعت کار ٹولہ، جاگیردار ٹولہ، ارباب ٹولہ، وڈیرے اور یہ استحصالی طبقات جو پنجاب میں بھی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں، جو فرنٹیئر میں بھی عوام کے حقوق غصب کر چکے ہیں، جو سندھیوں کو بھی محروم کر چکے ہیں اور جو بلوچیوں کا حق بھی چیرے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ یہ تمام مظلوم طبقات متحد ہو کر اسی ایک ہی طبقے کے خاندان کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ اور عزیز ساتھیو، میرے خیال میں آج آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا، سمجھتے تو ہے بات، کیونکہ آپ تو انٹلیکچوئلز ہیں، اور کل آپ نے اگر موقع آیا تو اسی ملک کی قیادت آپ نے سنبھالنی ہے، بشرطی کہ یہاں دیکھا تو کرے کہ استحصالی طبقات کا کیا حشر ہو گیا۔ تو جو نظام فرعون جیسے استحصالی کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام نمروز جیسے جابر کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام ولید ابن مغیرہ جیسے ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا، جو نظام عقبہ ابن ابی معیط جیسے ظالم استحصالی سرمایہ دار کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ
پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے کسی لڑکی یا مرد یا خنثی کو برداشت کر سکے گا؟ لوگ کہتے ہیں اور جے ٹی آئی کے ساتھیوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے. کہتے ہیں جی حالانکہ عورت کی حکمرانی شریعت میں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ناجائز ہے، آپ نہیں بولا کرتے. میں نے کہا کہ شریعت کا یہ اختلاف کہ 66 میں محترمہ فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ ہو تو شریعت کے حوالے سے عورت کی کینڈیڈیٹرشپ یا اس کی سربراہی جائز ہو جاتی ہے، اور جب بے نظیر بھٹو آتی ہے تو پھر وہ کینڈیڈیچر اور وہ حکومت ناجائز بن جاتی ہے. مجھے تو یہ منطق کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر بات میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے، بات عورت یا مرد کی نہیں، بات تو نظام کی ہے. اسی نظام کا علمبردار سکندر مرزا بنے تو جمعیت میدان میں نکلا ہے. اسی نظام کا علمبردار غلام محمد جیسا ڈکٹیٹر جس نے مارشل لا کی رائے پاکستان میں ہموار کی تو جمعیت جیلوں میں چلی گئی. اسی نظام کا علمبردار ایوب خان میدان میں نکل آئے تو جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے ڈیک تشکیل دیا. اور اگر اسی نظام کا حامل یحییٰ جیسے شرابی جرنیل وہ برسر اقتدار آئے تو مفتی محمود نے اس کی جرنیلی کو للکار کر ڈھاکہ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا. اور اگر اسی ڈکٹیٹرشپ کا مجسمہ اور اسی نظام کا علمبردار بزاع میں خیش نہیں، بزاع میں دیگراں، بزاع میں خیش نہیں، وہ خود اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہتا رہا. اسلام کا رٹ لگانے والے اسے امیر المومنین بنا چکے تھے اور کہتے رہے کہ یہ اگر سیاچین گلیشیئر بھی ہندوستان کو دینا چاہے تو اسلام کے ناطے دے رہے ہیں. جی اسلامی نظام کے لیے دے رہے ہیں. جی اگر وہ برما کے گرجا گھر میں وہ کیا کہتے گنٹال، وہ گنٹال کہتے جو ان کا مذہبی طریقہ ہے تو یہ بھی اسلام کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. اگر وہ سندھ میں ڈکیتی کا بازار گرم کر رکھے تو بھی اسلام کے حوالے سے، اسی قوم پر فوج کشی کر جائے تو اسلام کے حوالے سے، ریفرینڈم کر جائے اسلام کے حوالے سے، 85 کا الیکشن کر جائے پارٹی لیس الیکشن اسلام کے ناطے، اور اگر جنیجو صاحب کی چھٹی کرائیں تو بھی اسلام کے ناطے. جی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم غلام محمد کو برداشت نہ کر سکے، ایوب خان کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، یا خان کی مخالفت کی، بھٹو صاحب کے خلاف تاریخی تحریک حضرت مفتی محمود کے قیادت میں چلائی گئی، اور ضیاء الحق نے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کو مسلسل 6 سال تک جیل اور قید و بند میں بند کیے رکھا. میں آج فخری انداز سے کہتا ہوں کہ یہ جے ٹی آئی کے قائد ہی ہے، جے ٹی آئی کے اکابرین کے لیڈر یہ ہے جنہوں نے مارشل لا کے دور میں 6 سال مسلسل جیل و قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن مفتی محمود کی خون نے اصولوں پر سودا بازی نہیں کی. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کل کے جابر مردوں کو برداشت نہیں کر سکے تو کل کی جنم دینے والی لڑکی کی جبر استبداد کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو اس کے باپ کا زمانہ دے چکے ہیں، ہم نے اس کے باپ کا زمانہ دیکھ لیا ہے، اسی کے جبر استبداد کا مقابلہ کیا ہے. تو آج اگر پیپلز ورکرز نوازش پروگرام، آج اگر طلباء برادری کے ساتھ زیادتی اور ظلم، آج اگر ایڈ ہاک لیکچرز کی برطرفی کے پس منظر میں تعلیم کی مستقبل کو تاریخ دے رہی ہے اس کی لڑکی، تو جمعیت طلباء اسلام کبھی بھی اسی کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوگی اور قدم قدم پر ظلم و جبر کا مقابلہ کرتی رہے گی. لیکن ایک بات وہ عرض کرتا چلوں، ایک ساتھی نے پوچھ لیا کہ قاضی صاحب پھر آپ عورت کی مخالفت نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے پشتونوں کے وطن میں کم از کم
شاید اوروں کے نزدیک بھی ہو، لیکن پشتونوں کے وطن میں کم از کم عورت سے جھگڑنا یہ دیوسوں کا کام ہے. تو کیوں نہ ہم نظام کے خلاف جھگڑا کرے تاکہ اس نظام کی دجیاں بکیر دے اور یہاں اس نظام کا بول بالا ہو جہاں آپ گھر بیٹھے اور آپ کے حقوق آپ کو آپ کے گھر کے دروازے پر آ ملے. آپ نے 1 کلو چینی کے لیے NLC کی گاڑی کا تعاقب نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ آج 1 کلو چینی 10 روپے فی کلو حاصل کرنے کے لیے آپ نے NLC کے گاڑی کے تعاقب کرنا ہے اور NLC کے گاڑی کے سامنے آپ نے قطار لگانا ہے. میں نے اس دن ایک جگہ بیان میں کہا کہ میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن 1 کلو چینی کے لیے اپنی انسانیت کی تذلیل نہیں کر سکتا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت انسانیت کا تذلیل کرنے کا تہیا کر چکی ہے کہ کلو کلو کے پیچھے آپ جیسے خوشپوش اور خوشرو نوجوان وہ دوڑاتے رہے اور یوں ان کی انسانیت کا جنازہ نکلتا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ منورے کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چکر لگاتے رہے اور نعرہ لگاتے رہے کہ او اس گاؤں کے باسیوں، گھروں میں رہنے والوں، ٹینٹوں کے مکینوں، خیمہ سنوں، اگر آپ لوگوں کو آج تک آپ کا کوئی قانونی حق نہیں ملا ہو تو عمر آپ کا خادم آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، اسی کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر جائیے. اور آج اگر آپ پاکستان میں کوئی بات کریں، نئی روشنی والے وہ سوئیکارنو چوک میں خیمہ زن اور بھوک ہڑتال کرنے پہ تل آئے. تو آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے؟ عوامی حکومت پانی کی بڑی ٹنکی لا کر اسے انہی پر بے وقت بارش برسا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں. بڑی عقل و دانش ببایت گریز. اگر ایک آدمی حقوق غصب کرتا رہے تو وہ برملا پھرتا رہے اور ایک آدمی حق کا مطالبہ کرتا رہے تو اسے زنجیریں پہنائی جائیں اور عورتوں کو جیلوں میں ڈھکیل دیا جائے. حضرت سعدی شیرازی ایک بزرگ اسلامک اسکالر ہے اور یہ پرشین لٹریچر کا بہت بڑا عالم ہے. وہ ایک بار ایک گاؤں میں رات کی تاریکی میں جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ کتے بھونکنے لگے. حضرت سعدی نے ایک پتھر پہ ہاتھ ڈالا تھا کہ کتوں کو دے ماروں. پتھر زمین میں دنسا ہوا تھا، وہ نہ نکل سکا. تو سعدی بابا نے ایک عجیب بات کی کہ عجیب خلقس ساکنان دے سنگرا کشادہ اور سگرا بستا. عجیب بے وقوف ہیں اس گاؤں کے باسی جنہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ رکھا ہے. تو یہاں بھی آپ جہاں رہ رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو اس کو کھلی چھٹی اور جو حقوق کا مطالبہ کرتا رہے تو انہیں جیلوں میں ٹونسا دیا جائے. بڑی عقل و دانش ببایت گریز. اسی طریقہ کار پر تو میرے خیال میں گریہ ازاری کرنا چاہیے. تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کل کے اگر ضیاء الحق صاحب تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اگر ضیاء الحق صاحب کے خلاف ہم 11 سال تک لڑتے رہے تو کیا ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ ذاتی دشمن کا تو آدمی پھر جنازہ نہیں پڑھتا کہ پڑھتا ہے؟ آپ بتائیں نا. جو کسی کا ذاتی دشمن ہو اس کے جنازے پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے کہ چلا گیا. لیکن جب یہ ضیاء الحق صاحب جس کے خلاف ہم 10 سال لڑتے رہے جب وہ وفات پا گئے تو سب سے پہلے تعزیتی بیان دینے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے اور سب سے پہلے جنازے پہ جانے والے انہی نوجوانوں کے قائد مولانا فضل الرحمان تھے. کیونکہ ہماری دشمنی ذاتی نہیں، ہم نظام کے خلاف لڑ رہے تھے، اسے برداشت نہیں کیا تو بے نظیر بھٹو کو بھی قطعاً برداشت نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھا کریں، کل کے ایک اسلام پسند نے، ہم اسلام قبول ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں اسلام پسند جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے. اسلام پسند ہوتا ہے لیکن فالو نہیں کرتے. جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے اولین شارحین حضرات صحابہ کو معاف نہیں کرتے. جنہیں اسلام تو پسند ہوتا ہے لیکن اسلام کے ماڈل حضرات انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے.
اس قسم کے ایک اسلام پسند نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب بہت خوشی ہوئی جو آپ نے اعلان جنگ کر دیا. میں نے کہا کہ خدا کے بندے اس کے خلاف ابھی اعلان جنگ کیا اور آپ کے خلاف تو 42 سال سے جنگ کرتے چلے آئے ہیں, ابھی تک ہم نے اسی جنگ کو وڈرا نہیں کیا ہے, آپ کے خلاف تو لڑتے رہیں گے. تو عزیز ساتھیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام تعلیمی اداروں میں طلباء کی ایک تنظیم ہے, علماء حق کی سرپرستی میں کام کرنے والی, جو طالب علم کو صحیح معنوں میں طالب علم بنانا چاہتی ہے. اور آج تک کوئی ایک دوست جمعیت طلباء اسلام کے نوجوان کے متعلق یا بحیثیت تنظیم ان کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھی کلاشنکوف لٹریچر یا کلاشنکوف تہذیب سیکھ لیا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے سینوں میں گولیاں پیوست کر جاتے ہیں. ہم تعلیمی اداروں سے کلاشنکوف کلچر اور کلاشنکوف لٹریچر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. طالب علم برادری کے ایک ہاتھ میں کتاب ہو, دوسرے ہاتھ میں قلم ہو, وہ کلاس روم میں بیٹھا رہے تو اپنی توجہ مسلسل بلیک بورڈ اور تخت سیاہ پہ کنسنٹریٹ کرتا رہے, اسی کا لٹریچر اسی کا لیکچر انہی کے سامنے آئے تو باپ جیسا احترام دے دے. نہ یہ کہ وہاں وہ لیکچر دے رہا ہو اور آپ پیچھے سے کاغذ سے بنے ہوئے ہوائی جہاز وہاں لینڈ کریں. میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں نا, میں بھی, آپ بھی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب لیکچرر وہاں لیکچر دیا کرتا ہے تو ہم کاغذ کی جہاز بنا کر اسی کے پاؤں میں پہن جاتے ہیں, جس طرح اسی کے پاؤں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہو. اور میں آج بلا خوف تردید یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا ایک کالج گورنمنٹ ڈگری کالج جہاں ہمیشہ سے جے ٹی آئی کی تنظیم یونین میں آیا کرتی ہے, وہاں کے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ قاضی صاحب خدا جے ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری تنظیم کو یونین میں نہ لائے, کیونکہ آج تک 1 گھنٹہ کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج زوب کے طلباء نے کلاسوں کا بائیکاٹ نہیں کیا اور نہ ان کی تعلیمی سرگرمی میں کوئی خلل پڑنے دیا. اور جی یہاں جب یونین میں نہ رہیں بھی تعلیمی ماحول تباہ, اور یونین میں چلے آئے بھی تو اپنے کاج کے لیے طلباء برادری کو استعمال کرتے رہیں اور یوں ان کی مستقبل کو تاریخ بناتے رہیں. پشاور یونیورسٹی میں ایک بار جمعیت طلباء اسلام کا جنرل سیکرٹری وہ یونین میں منتخب ہو کے آیا تھا, تو آج بھی جے ٹی آئی کے اصلاحات جمعیت کی کامیابی کی منہ بولتا تصویر ہے, جمعیت کی حقانیت کی منہ بولتی تصویر ہے. وہاں کے ہر ہاسٹل میں آپ کو ایک مستقل مسجد ملے گی جہاں پہ جمعیت طلباء اسلام نے یونیورسٹی سے ایک بار تنخواہ امام کی تقرری کروائی تھی. اور آج بھی آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ جی ہمارے ساتھی, جی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, کوئی ساتھی برا نہ مانے, کپڑوں میں کوئی قباحت نہیں, اگر ایک آدمی پینٹ پہنتا رہے یا ایک آدمی دھوتی باندھتا رہے یا وہ شلوار پہنتا رہے, لیکن لازمی کہ بھائی اسٹوڈنٹ کو ضرور پینٹ پہننا چاہیے. جمعیت طلباء اسلام نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات منوائی کہ یہ آپشنل چیز ہے, کوئی پینٹ پہن کر آیا کریں یا شلوار پہن کر آیا کریں. اور جمعیت طلباء اسلام کی جنرل سیکرٹری صاحب نے اسی وقت یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات منظور کروائی. اب اسی پر عمل ہونا یا نہ ہونا, عمل کرنا یا نہ کرنا, یہ تو جے ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں. وہاں کے رولز میں یہ بات لکھوائی گئی کہ کوئی بھی مسلمان طالب علم تبھی تک داخلے کا مستحق نہ ہوگا جب تک اسے قرآن کریم باناظرہ اور نماز با ترجمہ نہ آیا کریں. تو عزیز ساتھیوں اور طلباء برادری کے جائز مطالبات کے لیے جے ٹی آئی کسی بھی تنظیم سے پیچھے رہنا تو درکنار, جے ٹی آئی ہمیشہ ہراول دستہ بنی رہی. اگر ملک میں کوئی تحریک ختم نبوت کے لیے چلائی گئی تو جے ٹی آئی ہراول دستے کا کام دیتی رہی. اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی گئی تو جے ٹی آئی نے 19 شہداء کا نذرانہ پیش کیا. اگر ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں گویا لوگوں کے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالا گیا تو جمعیت طلباء اسلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہزاروں طلباء کی قربانی جیل
میں داخل ہونے کی صورت میں پیش کر دی، بلکہ اپنے مرکزی صدر ڈاکٹر سرفراز احمد خان شہید نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں، لیکن یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو مجبور کر دیا کہ ایک تنظیم اگر غنڈہ گردی کے پس منظر میں 10 کمروں پر ایک آدمی قبضہ جمائے ہوئے ہیں، یہ غصب کر رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے، یہ طلباء کا استحقاق ہے، میرٹ کے بنیاد پر ہر طالب علم کو ہاسٹل میں کمرہ ملنا چاہیے۔ اور آج بھی اگر پاکستان کے کسی خطے میں فحاشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو جے ٹی آئی فوراً اسے پریونٹ کر جاتی ہے۔ لاہور کا واقعہ ابھی تازہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم شہیدوں کے پوسٹر چاپ کر اور دیواروں پہ لگا کر اور ان سے سرخ خون بہا کر انہی کے ناطے ہم سیاسی دکان نہیں چمکا رہے، ورنہ لاہور میں اگر اسلام پورا میں بلو پرنٹ چل رہا ہے تو جمعیت طلباء اسلام کے 2 نوجوان عامر جاوید اور رانا سلیم اپنی سینوں پہ گولیاں کھا جاتے ہیں، لیکن فحاشی کا اڈا بند کر جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جے ٹی آئی جہاں ایک طرف فکری حوالے سے کام کر رہی ہے تو دوسری جانب صرف یہ نہیں کہ آپ کو خدا کا رضا کا سہارا دے کر کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، نہیں، آپ کی شرکت، آپ کی شمولیت یہ خدا کے لیے ہوگی، لیکن اسی خدا کا حکم ہے کہ ان طلباء برادری کے حقوق پر کوئی بھی ڈاکہ نہ ڈالے، ورنہ آپ اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جائے۔ اور کل کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابھی آپ نے جو اعلان جنگ کر دیا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کوئی کلاشنکوف لے کر لوگوں کی سینوں میں گولیاں پہ وصل کریں گے؟ میں نے کہا کہ قانون و آئین کی حدود میں رہ کر لا قانونیت کا ازالہ کریں گے، ہر ایک کو اس کا حق دلوانے کی جدوجہد کریں گے۔ اگر کل کے پشاور یونیورسٹی میں آغا خان آڈیٹوریم کو بحیثیت سنیما کے استعمال کیا جا رہا تھا تو آج بھی وہ سنیما وہ بن ہے، جے ٹی آئی کا کرشمہ ہے، جے ٹی آئی کا کردار ہے، جس نے اس وقت کے وائس چانسلر مسٹر عبدالعلی خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیمی اداروں کو فحاشی کا اڈا نہیں بننے دیں گے۔ اور میں تو دعا کیا کرتا ہوں علی خان صاحب جیسے ایڈمنسٹریٹر کے حق میں، جی، کہ علی خان صاحب نے فوراً ہماری بات مانی، نوٹیفائی کر دیا کہ یہ آڈیٹوریم ہے، یہ ویڈیوٹوریم نہیں، اسے آئندہ کے لیے بطور سنیما کے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں تاریخی چلی، کچھ اسلامی تنظیموں نے اور کچھ سیکولر تنظیموں نے کہ نہیں، کچھ ریفریشمنٹ ہونا چاہیے، کچھ ریفریشمنٹ۔ اگر غیر اسلامی تنظیمیں یعنی سیکولر، یہ نہیں کہ وہ غیر مسلمان ہیں، غیر اسلامی تنظیم سے میرا یہ مراد نہیں، ہمارے پاس کوئی کفر کی مشینری نہیں لگی ہوئی کہ دوسروں کی طرح کفر کا مہر لے کر اوروں پر چسپان کریں کہ آپ نے یا تو ہمارے سب میں شامل ہونا ہے یا پھر ہم آپ کو کبھی مسلمان تصور نہیں کریں گے۔ غیر اسلامی تنظیم کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کا نام نہ لے، وہ سیکولر قسم کی سیاست کرتا رہے۔ جی، اب انہی کی انداز سیاست سے آپ کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس انداز سیاست پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، سیاست کو کافرانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسی سیاست کے علمبردار کو آپ کافر نہیں گردان سکتے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جی کچھ اسلامی تنظیموں نے اور کچھ سیکولر تنظیموں نے اسٹوڈنٹس کو ورغلایا کہ آپ ہمیں کامیاب کرائیں گے تو آغا خان آڈیٹوریم کو کھلوائیں گے، سنیما چلتا رہے گا۔ جے ٹی آئی والوں نے انتخابات کے بعد نئے وائس چانسلر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر پھر سے سنیما کا اجرا کیا گیا تو جے ٹی آئی کے نوجوان آج سے وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم اسی بلڈنگ کو بم سے اڑا دیں گے۔ تو جی پھر ایڈمنسٹریشن کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ سنیما کا اجرا کر سکی، اور آج تک وہ سنیما وہ بن کی بن پڑی رہی ہے۔ جی سیمینارز کے لیے تو اسے یوٹیلائز کر جاتے ہیں، تقاریروں کے لیے یوٹیلائز کر جاتے ہیں، لیکن بطور سنیما کے آج تک آغا خان آڈیٹوریم کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تو جے ٹی آئی شرافت کے انداز میں طلباء برادری کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ
فکر پرووائڈ کر رہی ہے اپنے اس موٹو کے پس منظر میں کہ جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر، خدا کی زمین پر. اور میں آپ کو ایک مختصر سا فلسفہ بتلاؤں. یہ ایمپلیفائر جو یہاں لگا ہوا ہے اور آپ کو اسی کے سارے میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ ایمپلیفائر یہ انوینٹر نے انوینٹ کر دیا ہے، ایجاد کر دیا ہے، اور کسی مینوفیکچرنگ یونٹ نے اس کی کمپوزیشن کر دی ہے. اس کی ترتیب و تدوین کی ہے. ساتھ ساتھ جب آپ اس ایمپلیفائر کو خیبر بازار کے کسی سپرسونک ریڈیو شاپ سے خریدتے ہیں تو وہ ساتھ ایک کتابچہ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ ہے اسی کا کتابچہ. وہاں اسی ایمپلیفائر کی جملہ فنکشننگ یا بالفاظ دیگر ایمپلیفائر لینڈ کی کانسٹیٹیوشن، آپ نے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایمپلیفائر لینڈ کے کانسٹیٹیوشن، اسی کا دستوری عمل، اسی کا لائحہ کہ آپ نے ایمپلیفائر کو کیسے چلانا ہے وہ بھی ساتھ دے جاتے ہیں. اگر آپ اسی کو فالو کر کے ایمپلیفائر کو اسی انداز میں چلائیں تو آپ کی آواز سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتی جائے گی. اور اگر آپ اسی کتاب کو بیک جنبش قلم منسوخ کر کے اپنی ذہن میں کچھ کھچڑی پکائیں اور اپنا کچھ نظام ایمپلیفائر کے لیے مرتب کریں تو نہ صرف یہ کہ فائدہ مرتب نہیں ہوگا بلکہ ایمپلیفائر بلاسٹ ہو کے آپ کو بھی قتل کر ڈالے گا. تو عزیز ساتھیو، اگر یہ چھوٹا سا ایمپلیفائر یہ انوینٹر کے نظام کے بغیر نہیں چل سکتا تو نظام کائنات کا اتنا بڑا عجوبہ اس کے خالق کریٹر اور رب العالمین کے نظام کے بغیر صحیح طور پہ چل سکتا ہے؟ یہ تو لاجیکل ہے، یہ تو منطقی ہے، یہ تو ریشنل ہے. اسی وجہ سے جمعیت طلباء اسلام، میرے دوستوں کے سینوں پر جمعیت کا مونوگرام لگا ہوا ہے، کارڈ لگا ہوا ہے، گول دائرہ. جمعیت کا مونوگرام ہے گول دائرہ. آپ نے جغرافیہ اور سائنس میں یہ بات پڑھی ہے کہ زمین چوکور ہے، کہ متوازی الاضلاع ہے، کہ مستطیل یا مربع ہے یا مثلث ہے. مثلث کا کوئی تذکرہ وہاں نہیں. مجھے مثلث کا فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹرائی اینگل کا فلسفہ کیا ہے. اب زمین یہ تو ہے کروی، یہ ہے گلو، اور اسی کے درمیان ایک سفید کپڑے والا جھنڈا، سفید UN-O والے جہاں ڈسپوٹڈ ایریا میں اپنا سفید جھنڈا گاڑ دیتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آزادی آ گئی اور امن بحال کیا گیا. تو JTI امن و آزادی کی علمبردار جماعت ہے، دنگا فساد کی علمبردار جماعت خطن نہیں. یہ دنگا فساد نہیں کرنا چاہتی اوروں کی طرح. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امن کانفرنس کے نام پر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. کانفرنس کرتے ہیں امن کے نام پر اور پھر کر جاتے ہیں بدامنی. میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے امن کی ٹرمینالوجی کو بدنام اور ڈیفیم کر دیا. اگر امن کی علمبردار ہے تو صرف JTI ہے اپنے جھنڈے کے ناطے کہ یہ سفید رنگ یہ امن و آزادی کی علامت. اور ایک بات سمجھاتا رہوں، ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب ان بریف آپ مجھے JTI کا پیغام بتا دے کہ JTI کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ لوگ آج کے سیاسی میدان میں حقوق کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بلوچوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، کوئی کہتا ہے سندھیوں کے حقوق کو غصب کیا گیا. اور میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا تو وہاں پہ کوسچن آنسر کے مرحلے پر ایک دوست نے کوسچن بھجوایا کہ یہاں آپ کے پشتونخوا کے ایک لیڈر صاحب تشریف لائے تھے اور سندھ کے ایک کامپرست لیڈر صاحب اسی کا استقبال کر رہے تھے. پھر جو جلوس یہاں سے نکلی تو اسی جلوس میں یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ توڑ دو پاکستان، توڑ دو پاکستان، توڑ دو. تو آپ کا اس نعرے پہ کیا رد عمل اور رسپانس ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھائی مجھے آپ کے پورے دکھ درد کا احساس ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جتنا دکھ آپ کو ہے اس نعرے پر شاید اس سے زیادہ دکھ مجھے ہوگی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو کل تک تاریخ پاکستان میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ لگے رہے اور تاریخ پاکستان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے، آج وہ کیوں اسٹیج پر واپس چلے گئے کہ توڑ دو.
پاکستان توڑ دو. میں نے کہا کہ آپ نے روٹ پر نظر رکھنی ہوگی کہ جی پاکستان میں برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے اسی کے حقوق پہ ایسا غاصبانہ قبضہ جمائے رکھا کہ سرے سے اسی کی پاکستان سے نفرت ہو گئی. میں نے کہا آپ اسے حقوق دلوائیں, پھر وہ توڑ دو پاکستان توڑ دو کا نعرہ لگائیں, تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ پھر اسے پھانسی پر چڑھا دیں. تو عزیز ساتھیو, میں عرض کر رہا تھا کہ اب حقوق کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں, حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ آپ کو پتا ہے اس فلسفے کبھی آپ نے تحقیق کی ہے, ریسرچ کیا ہے کہ حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ پشتونوں کو نہیں مل رہے, پنجاب کے ہاریوں کو نہیں مل رہے, سندھیوں کو نہیں مل رہے, بلوچیوں کو نہیں مل رہے, اور مہاجرین کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں مل رہے. تمام کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ ایک مہاجر لیڈر انہی کے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے, پشتون لیڈر وہ انہی کے حقوق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے, بلوچی لیڈر انہی کے حقوق کے لیے, سندھی انہی کے لیے, اور پنجاب والے اپنے لیے. تو عزیز ساتھیوں جی, جمعیت طلباء اسلام یہ حقوق کا نعرہ قطن نہیں لگا رہی, یہ صرف ایک حق کا مطالبہ کر رہی ہے, اور وہ حق ہے آزادی کا حق. آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ کے حقوق آپ کے کالج پہ فلور پر مطالبہ کیے بغیر ملتے جائیں گے. لیکن آج ہم آزاد نہیں ہوئے. کس چیز سے؟ استعمار کے لعنتی نصاب تعلیم سے, استعمار کے لعنتی نظام تعلیم سے, استعمار کے کالونیلزم والے سسٹم سے, استعمار کے پروردوں سے. اگر سکھوں کے دور میں دادا برسر اقتدار تھے تو انگریزوں کے دور میں باپ برسر اقتدار تھا, اور پاکستان بننے کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار رہا, بعد میں اسی کا پوتا برسر اقتدار رہا, اور بعد میں اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار. آپ تو اسی مسئلے کو سمجھتے ہیں نا جی. کل ارباب کا باپ برسر اقتدار تھا تو آج بیٹا ہے, کل پوتا ہوگا اور پرسوں پڑ پوتا ہوگا. کل نواب برسر اقتدار تھا, کل پھر اس کے بعد اسی کا بیٹا برسر اقتدار آ گیا, اور آنے والے کل اسی کا پوتا برسر اقتدار آئے گا, اور پرسوں پھر اسی کا پڑ پوتا برسر اقتدار آئے گا. جب تک ان استعماری قوتوں سے آپ نجات اور آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے تو خدا کی قسم آپ کے صحت کا کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کی تعلیم کا کوئی نہیں پوچھے گا, آپ کے امپلائمنٹ اور روزگار کا کوئی نہیں پوچھے گا. کیونکہ آج تو کرائٹیریا یہ ہے, آج کوالیفیکیشن یہ ہے, چاہے آپ نے ایف جی کالج سے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کیا ہو, چاہے آپ نے ایف جی کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو, چاہے آپ نے یونیورسٹی بورڈ کو ٹاپ کر دیا ہو, لیکن جب تک آپ کی ایفیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی, جب تک آپ کا التحاق یہ پیپلز کنفیڈریشن سے نہیں ہوگا, جب تک آپ حکمرانوں کے ساتھ نہیں ملا کریں گے تو آپ کی کوالیفیکیشن ہے آپ کو چپراسی کی پوسٹ بھی نہیں مل سکے گی. کیونکہ آپ کی تو کوالیفیکیشن رکھی ہے کہ جی اسے کیوں 17 میں لگا دیا, اس دوست کو 17 میں کیوں لگا دیا؟ اس لیے جی کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسے 2 کوڑے لگے تھے. تو میں نے کہا کہ جی ساتھی پھر اپنے ماں باپ کے خون پسینہ کی کمائی کو یہاں کیوں ضائع کر رہے ہیں, یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جی جلدی میں ایک جلوس نکال کر اپنے کو 2 کوڑے لگوائے اور 17 مل جائے گی. جلدی میں اپنے کو 2 کوڑے لگوائے. میں نے کہا کہ میں کسی کی قربانی کی توہین نہیں کرتا, میں انہیں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے جبر و استبداد کے خلاف جنگ لڑی ہے, چاہے وہ میں جے ٹی آئی کا ساتھی ہو یا کسی دوسری تنظیم کا, میں اسی کا بے حد احترام کرتا ہوں, لیکن اسی کا صلہ اسی پارٹی کے فنڈ سے اسے ملنا چاہیے, نہ کہ قومی خزانہ سے, اور نہ کہ قومی سروس اسے اسی پس منظر میں ملنا ہو. پھر یہ ڈگریز کی کیا وقت باقی رہے گی, تعلیمی اداروں کی کیا وقت باقی رہے گی, کوالیفیکیشن کی کیا وقت و منزلت باقی رہے گی. تو جمعیت طلباء اسلام سفید جھنڈے کے حوالے سے جی امن و آزادی کی علمبردار جماعت سر ہنری پیٹرک ایک یورپین مستشرق ہے, وہ کہا کرتے ہیں او گاڈ آئی لو دوز تھنگز وچ ادر ہیٹس, گیو می لبرٹی اور گیو می دی ڈیتھ. میرے خدایا مجھے وہ چیزیں پسند ہیں جس سے مفلوج ذہن اور غلامانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ نفرت کرتے ہیں. مجھے یا تو آزادی دے, اگر آپ آزادی نہیں دے تو میں غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم. جی بی ایس جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم. شرمندگی کی زندگی سے عزت کی موت وہ چنداں بہتر ہے, 1000 بہتر ہے. تو جے ٹی آئی یہ آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے تاکہ امن و آزادی کا دور دورہ ہو, اور درمیان میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے للہ, کیا لکھا ہے؟ للہ
امر. ہمیں اللہ اکبر سے کوئی اختلاف نہیں, الحمدللہ سے کوئی اختلاف نہیں, سبحان اللہ سے کوئی اختلاف نہیں, تمام خدا کی تعریفیں ہیں. لیکن جہاں تک نظام کی بات ہے تو اللہ لہ الخلق والامر, اللہ کریم فرماتے ہیں کریشن میری تو نظام بھی میرا, کریشن میری تو نظام بھی میرا, تخلیق میری تو نظام بھی میرا. جی پیدا کیا ہے میں نے تو نظام بھی اپنائیں گے میرا والا نظام. قرآن کریم فرماتے اللہ لہ الخلق والامر, یہ لاجیکل ہے, جسی کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے, جسی کا کہے تو پھر اسی کا گن گائے. تو للہ الامر کا معنی آل کائنڈز آف سپرمیسی اینڈ سورنٹی گو ٹو اللہ المائٹی. حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ یہ اللہ بزرگ و برتر کا ہے. تو جمعیت طلبہ اسلام فکری حوالے سے اسی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اور ایف جی کالج کے جیالوں, نوجوانوں اور شاہین صفت دوستوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی جے ٹی آئی کا ساتھ دے کر للہ الامر کا نظام نافذ کرنے کی راہ ہموار کرے. یہ ہے ہماری ذمہ داری. خدا ہم سے پوچھا کرے گا, اور جب یہ نظام نافذ ہو تو آپ کو کالج میں آپ کے حقوق ملیں گے, آپ کے تعلیمی راستے مسدود نہیں کر جائیں گے. ورنہ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں, ایک ساتھی شہید ہوتا جائے گا سعادت اللہ خان, خدا اسے مغفور و مرحوم بنا دے. جی ایک خاندان کا چراغ گل ہو گیا, اور ایک سیاسی جماعت کی دکان چمکائی گئی. ایک دوسرا دوست جو دوسری تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے, اسی فائرنگ کے نتیجے میں چراغ گل ہو گیا, وہ زندہ درگور ہے. جی اور اسی سیاسی جماعت کی دکان چمکائی گئی. جمعیت طلبہ اسلام اسی کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ ہم طالب علم کو کلاشنکوف تما کر یا خود اسے موت کے منہ میں دھکیل دیں یا کسی دوسرے کو اسی کے ہاتھ مروا دے تو جھگڑا ہوگا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان میں, اور بند ہوگی گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خون خرابے کا خطرہ ہے. مردان میں جھگڑا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں خون خرابے کو پریونٹ کرنا چاہیے, رکوانا چاہیے. لیکن اگر گومل یونیورسٹی جہاں ہمارے جیسے غربا پڑھتے ہیں اگر وہاں پہ خطرہ ہے, اگر وہاں پہ خدشہ ہے خون خرابے کا اور گومل یونیورسٹی نے بند ہونا چاہیے, تو پھر اسی مردان میں 2 فرلانگ کے فاصلے پر وڈیروں, جاگیرداروں, نوابوں, فوجی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کی فرزندان ارجمن جان کے لیے بنایا ہوا ادارہ دی فضل حق کالج کیوں بند نہیں ہوتا؟ پھر اسے بھی بند کرنا چاہیے تھا. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے, یہ ایک پری پلان ہے کہ غریبوں کے بچوں کو کس طرح زیور تعلیم سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ مسلط طبقات یہ کے بعد دیگر ہمارے اوپر حکومت کرتے رہیں. اور جی اگر ایک غریب کے بچے نے اپنی محنت سے کوئی قابلیت حاصل کی اور آئی ایس ایس بی کے ایگزام میں وہ اپیئر ہو گئے, آئی ایس ایس بی کے ایگزام میں وہ اپیئر ہو گئے, جی اس نے امتحان پاس کر دیا, انٹرویو میں مکمل جوابات دے دیے, اپنی کلیوری کا ثبوت دیا, جی تو آخر میں اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے فوج میں کوئی کمیشنڈ آفیسر, لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجر, کرنل آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی چچا